کہ بھائی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو معلوم کر لو. کیا تینوں اشروں میں کچھ دعائیں ہیں جو سنت ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا تینوں اشروں میں کچھ دعائیں ہیں جو سنت ہیں. بھائی نبی نے تو اس طرح کی کوئی دعائیں نہیں بتائیں، بس آخری اشرے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معلوم کیا تو وہ دعا منقول ہے، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے تمام پچھلے گناہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے اور میں تیرے آگے کی آتی ہوں. مطلب جو اس کے وہ جو ایک دعا تو ضرور حضور نے بتائی، اور جو دعائیں ہیں وہ سب لوگوں نے اپنے آپ بنا لی، اور اگر وہ فائدہ مند ہیں تو کریں، لیکن سنت نہیں کہہ سکتے انہیں آپ. قرآن روز کیسے پڑھنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ قرآن روز کیسے پڑھنا چاہیے. قرآن جو ہے چاہے تھوڑا پڑھے آدمی لیکن ترجمے سے پڑھنا چاہیے. کہ مان لو آپ نے ایک رکوع طے کر لیا کہ میں ایک رکوع روز پڑھوں، تو اسی کا ترجمہ آپ ضرور پڑھیں، جس سے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے کیا پڑھا اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ اگر آپ صرف تلاوت کرتے رہیں گے تو جو اللہ کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. قرآن کو اللہ نے ہدی للمتقین کہا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اگر اس سے آپ کو ہدایت نہیں مل رہی اور آپ کے گھر کا ماحول نہیں سدھر رہا تو آپ کریں جو تلاوت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ چاہے ایک پاؤ پارا طے کرو، چاہے ایک پارا طے کرو، چاہے آدھا پارا، چاہے ایک رکو، لیکن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس پہ نشان لگاتے رہو. پھر کسی اپنے جاننے والے عالم دین سے اسے معلوم کر لیں، وضاحت کر لیں. ویسے نیٹ پہ بھی تمام تفسیریں اور ترجمے سب لوگوں کے بڑے بڑے عالموں کے موجود ہیں. ایک سوال ہے، ہمارے ساتھ عرب میں کمرے پر 6 لڑکے رہتے ہیں، وہ مغرب کے وقت روزہ کھولنے میں اعتراض کرتے ہیں کہ تم روزہ خراب کر رہے ہو، انہیں کیا جواب دے ٹھیک کرنے کا؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ انہیں شیعہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں تم جلدی روزہ کھول رہے، روزہ خراب کر رہے ہو نا، انہیں کیا جواب دے ٹھیک کرنا ہے. بھائی وہ تو انہیں قرآن ہی نہیں ٹھیک کرتا ہے، کون ٹھیک کرتا ہے؟ تو بس آپ تو بات بتا سکتے ہو بھائی کہ جو تم رات کو کہہ رہے کہ 10 منٹ لیٹ کر دو رات گہری ہو جائے، تو ہم اگر اس پہ اعتراض کرنے لگے بھائی اتنی گہری نہیں ہوئی رات، ابھی ہم 4 گھنٹے اور انتظار کریں گے، یہ تو بالوجہ بحث کا موضوع ہو جائے گا. جو علماء دین متواتر کرتے چلے آ رہے ہیں، 2 ہی معاملے ہیں وقت کے، کہ ایک تو لیل کہا قرآن نے اور ایک نہار. آپ کی جو لیل ہے، رات ہے، وہ جہاں سورج ڈوبا اور وہاں سے آپ کی رات شروع ہو گئی، وہ چاہے آپ کو ہلکا سا جو ہے روشنی نظر بھی آ رہی لیکن سورج ڈوب چکا آپ کا. یہ تو کسی اگر چٹیل میدان ہو نا خوب، تو اس میں دور سے کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو سورج نظر نہیں آتا، اس کی چھوائیں جو ہے نا اس کی وجہ سے ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے. تو صرف رات اور دن کا ہی معاملہ ہے کہ کیونکہ اسلام میں بھی مغرب سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اگر آپ زیادہ لیٹ کرتے ہیں تو آپ دوسرے دن تک کا روزہ رکھتے ہیں. تو اس لیے مغرب کے ٹائم ہوتے ہی آپ نے روزہ کھولنا ہے. جو جنتریاں بنی ہوئی ہیں بالکل ٹھیک ہے، احتیاط کے ساتھ 1-2 منٹ کی انہوں نے اس میں احتیاط رکھی ہے. جو ہم جس طرح روزہ کھول لیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ انہیں یہی بات کہو، پھر بھی نہ مانے تو آپ اپنے حساب سے چلتے رہو، انہیں ان کے حساب سے کرنے دو. کیا گھر خرچ سے سیونگ والوں پیسے پر زکوٰۃ ہوگی؟ کیا گھر کے خرچ سے سیونگ کی کسی عورت نے اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا، اسی سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ جو لیڈیز سونا پہنتی ہیں کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ یوز میں ہوتا ہے؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ جو گھر کے مطلب پیسے ملتے ہیں خرچے کے، اس سے جو سیونگ کی کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل، وہ آپ کے خامن کی تو پیسے ہیں، جو کیپٹل ان کے پاس ہے اس میں اگر آپ نے سیونگ کر بھی لیا اور آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں بھی بتانا چاہتی اور آپ کے پاس مان لو 70,000 روپے ہیں، تو آپ اس کا حساب جوڑ کے 70,000 کا 2.5% وہ آپ دے دیں، 1700-1750 روپے وہ الگ سے لگ دے دیں. اگر آپ نے سیونگ کی اور ایمرجنسی کی الگ بھی رکھی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی تو میں اپنے ہسبینڈ کی کام میں دے دوں گی، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن زکوٰۃ تو ہوگی اس پہ بھی. دوسرے جو پہننے کے زیور ہیں ان پہ زکوٰۃ کا پوچھا آپ نے، کہ جو استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ زیور سے متعلق، تو بالکل زکوٰۃ ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ آئی، اس نے کڑے پہن رکھے تھے، تو حضور نے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ دی؟ تو انہوں نے نہیں کہ ان کی زکوٰۃ دو، ورنہ سانپ بچھو ہیں. تو یہ طے ہو گئی بات کہ استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ ہے. کیا بنا عذر ہر بار تیمم سے نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال ہے کیا بنا عذر ہر بار تیمم سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی. تیمم تو اللہ رب العزت کی ایک رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں پانی میسر نہ ہو، اور اسی میں ان لوگوں کو بھی جوڑ دیا گیا کہ جنہیں جو ہے وہ پانی نقصان کرتا ہو. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کی جو ہے وہ چوٹ لگ گئی، سر میں سوراخ ہو گیا، تو انہیں نبی نے بالکل منع کر دیا، اور جو طبیب تھے اس ٹائم کہ ان کے سر کو پانی نہیں لگنا چاہیے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی
ان کے لیے غسل جو ہے وہ واجب نہیں تھا. پھر وہ پانی میسر نہ ہو تب تیمم کی اجازت ہے, آدمی بیمار ہو تب تیمم. ویسے اگر بنا عذر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تو آپ تو دین کی مذاق اڑا رہے ہیں. ایک انتظار بھائی کا سوال ہے کہ ان کی گرل فرینڈ کی شادی 5 سال پہلے ہوئی تھی, وہ آدمی شرابی ہے, کیا وہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے بھائی کا کہ گرل فرینڈ کی شادی 5 سال پہلے ہوئی تھی اور وہ جس سے شادی ہوئی وہ شرابی ہے, تو کیا یہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے جب تک اس کا نکاح کسی اور مطلب وہ طلاق نہ دے دے اور اس کی عدت نہ کر لے, اور عدت پوری کرنے کے بعد پھر وہ آزاد ہے کہ وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اگر آپ نے اس حالت میں اس سے نکاح کر لیا اس پہ ترس کھا کے یا آپ نے کسی مفاد کے لیے, تو بالکل وہ نکاح نہیں ہوگا, حرام کاری ہوگی, کیونکہ وہ پہلے شوہر کے نکاح سے نکلے ہی نہیں. تو آپ سے تو نکاح اس کا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ شوہر والی عورتوں سے نکاح قرآن منع کرتا ہے. بعد ایک سوال ہے, آج کے دور میں ہماری زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں وہ آس پاس کے بستی کے لوگ ہیں یا فلسطین کے لوگ ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے آج کل ہماری زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں آس پاس کے بستی کے لوگ ہیں, فلسطین کے لوگ ہیں. بھائی اگر فلسطین تک آپ کی پہنچ ہے تو اس ٹائم وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے, جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیونکہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے کہ کہیں جسم میں چوٹ لگے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو اس ٹائم زیادہ ضرورت میرے نزدیک فلسطین کے لوگوں کو ہے, لیکن کیونکہ وہاں تک پہنچنی ہے تو کم سے کم انہیں تو آپ دیتے رہو, ان کے لیے دعا کرتے رہو اللہ اتنی توفیق دے. آپ ایڈوانس بھی بھیج سکتے ہو زکوٰۃ, مان لو اس ٹائم آپ نے اپنی اس سال کی زکوٰۃ یہاں دے بھی دی اور آپ کو ایک دم چانس ملا کہ فلسطین کے لیے آپ کو موقع مل گیا بھیجنے کا, تو آپ ایڈوانس ادھار لے کے دے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھار لے کے مدد کر دیا کرتے تھے لوگوں کی. فطرہ لینے والے مدرسے والے کھڑے رہتے ہیں, کیا انہیں دے دیں؟ ان کا سوال یہ ہے فطرہ لینے کے لیے مدرسے والے کھڑے رہتے ہیں, کیا انہیں دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے, انہیں لگے گا ہی نہیں. فطرہ جو ہے وہ تو ایک حساب سے لوگوں کی عید کی خوشی بڑھانے کے لیے ہے. جو محروم لوگ ہیں ان تک آپ یہ خود دیکھ بھال کے پہنچاؤ, خاص طور سے اپنے قریبی رشتہ دار ہوں یا پڑوسی ہوں یا اپنی بستی کے لوگ ہوں, کیونکہ ان کا کیا ہے تو اپنا ہر چیز میں اپنا رسیدیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل نہیں لگتا, جو دے گا اس کا ادا ہی نہیں ہوگا. اس لیے فطرانے کا جو معاملہ ہے, اور یہ ہے بھی بہت ضروری, کیونکہ آپ کے روزوں میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں یا کمزوریاں رہ جاتی ہیں ان کا کمپنسیشن ہے, یہ اسے پورا کرا دیتی ہیں جو آپ فطرانہ دیتے ہو. اور اس لیے میرے کوئی بھی جو بھی بات یہ سن رہے جن تک بات یہ پہنچ رہی, بالکل اپنے آپ فطرانہ پہنچائیں خود. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ اناج کی بوریے اٹھائے پھر رہے, بلکہ آپ اس کے بدلے کی رقم بھی دے سکتے ہیں. کیا ہم اپنا فطرہ انڈیا میں دلا سکتے ہیں جب کہ ہم عرب میں رہتے ہیں اور عید بھی وہیں کریں گے؟ ان کا سوال یہ ہے عرب میں رہنے والے کیا فطرانہ یہاں دلا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دلا سکتے بھائی, کیونکہ جہاں رہتے ہیں جہاں وہیں کے اناج کی قیمت انہیں وہاں دینی پڑے گی. جہاں رہتے ہیں وہیں کے لوگوں کی خوشی جو ہے انہیں بڑھانی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے لالچ میں کہ وہاں جو ہے فطرانہ مان لو 2000 روپے بیٹھ رہا اور یہاں ان کا کام 300 روپے میں ہو جائے گا, بالکل بھی مناسب نہیں ہے. یہ بھی دین سے عجیب و غریب ہیلا کرنے والی بات ہے. تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی امریکہ میں رہے یا دبئی میں رہے, کہیں بھی رہے, جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہیں کے لوگوں کا حق ہے آپ کی کمائی میں. جو روزہ نہ رکھ سکے اور غریب ہو, فدیہ نہ دے پائے تو کیا کرے؟ جو روزہ نہ رکھ سکے اور غریب ہو, فدیہ نہ دے سکے. اچھا, کوئی اگر دائمی مریض ہو, مان لو جیسے شوگر یا ویسے وہ روزہ نہ رکھ سکے, یا کوئی پریگننٹ ہو لڑکی اور وہ فدیہ بھی نہ دے سکے, اتنے غریب ہو, تو وہ کیا کریں؟ بس معافی مانگیں اللہ سے, اللہ تجھے ہمارے حالات کا پتہ ہے کہ ہم مجبور ہیں, نہیں دے سکتے, نہ روزہ رکھ سکتے ہیں, کمزور ہیں, بیمار ہیں, تو نے چھوٹ دی قرآن میں, تو ہمت ہوئی تو آگے رکھ لیں گے انشاءاللہ, اور نہ ہمت ہوئی تو بس تو معاف کر دینا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں بناتا, میں کسی پہ مصیبت نہیں چاہتا, بلکہ آسان ہی چاہتا ہوں. تو اللہ تو خوش ہو جائے گا آپ کی اس بات سے کہ میرے آگے گڑا رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو. بالکل معاف کر دے گا اللہ, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. سال کے باقی مہینوں میں انتقال ہوتا ہے اور رمضان میں جو انتقال ہوتا ہے اس میں کچھ خاص ہے؟ ان کا سوال یہ, سال کے باقی مہینوں میں جو انتقال ہوتا ہے, رمضان میں جو ہوتا ہے, کیا کچھ فرق ہے؟ بھائی تھوڑی بہت ہی تو جو ہے نا وہ جو عالم برزخ کا پیریڈ ہے اس میں کچھ آسانی ہو جاتی ہے, باقی چیپٹر تو کھلے گا وہی جو آپ نے کیا پوری زندگی میں. رمضان کی وجہ سے آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ وہاں نہیں مل سکتا. یہاں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی گناہ میں کمی ہو جائے, یا آپ اگر اچھی روح ہیں تو اس میں کچھ آپ کی توازن جو ہے وہ بڑھ جائے اللہ کے ہاں,
لیکن آخرت میں آپ کا جو حساب کتاب ہونا ہے وہ آپ کا نامہ اعمال جو ہے اسی ٹائم کھلے گا جو بند ہو گیا ہے. کمال ہے. ہاں جی. میں آج کل کی ڈیٹ میں دیکھا کہ جیسے لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنا آپ تمہارے کتنا قرآن ہو گئے, تمہارے کتنا ہو گئے, تو یہ بتانا صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم نے کتنے قرآن پورے کر لیے, کتنے پورے کر لیے, کیا یہ بتانا ٹھیک ہے؟ بس یہ ایک اصل میں دکھاوا ڈرامے بازی ہو گئی. اصل میں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا پوچھنا پوچھانا. تو میرے نزدیک تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بات. لیکن اگر ترغیب دلانے کے لیے پوچھتا ہے کوئی, نیت کا اصل میں تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی 5 پڑھ رہی تو دوسری 6 پڑھے, پھر اسے پتہ لگ گیا پھوپھو کی لڑکی کو 6 پڑھ رہی تو تیسری 7 پڑھے, اس طرح سے دیکھا. یہ ان کا کہنا ہے کہ اگر پتہ لگ گیا کہ دوسری 5 پڑھ رہی تو وہ 6 پڑھے گی 7, یہ تو کمپٹیشن ہے, بہت اچھا ہے. اگر اسی بہانے قرآن پڑھ لے تو یہ تو بہت بڑھیا بات ہے کہ ان کا رمضان جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں گزرتا ہے. اس میں جو مثبت چیزیں ہیں ان میں کمپٹیشن میں کوئی حرج نہیں ہے. جو قرآن کا ادب احترام ہے پڑھنے کا وہ بہتر ہے یا موبائل میں پڑھنے کا بہتر ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن جو پڑھنے کا احترام کتاب کا ہے وہی موبائل کا ہے یا وہ الگ ہے؟ بھائی دیکھو کتاب کی شکل جو ہے وہ صحابہ اور نبی کی دی ہوئی ہے, اس لیے اس کا احترام اس کا ادب زیادہ ہوگا. ویسے تو قرآن ہی ہے, چاہے موبائل میں ہو گئی, آپ اس میں بھی وہی ادب کرا کرو, انشاءاللہ بہت اجر ملے گا. لیکن اگر آپ کمپیئر کرو گے تو کتاب کا ادب زیادہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آسان زندگی آسان موت عطا فرما, ایمان والی آسان زندگی, ایمان والی آسان موت. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس رمضان میں تمام جو بھی کوتاہی رہ گئی یا اللہ انہیں معاف کر دے, درگزر فرما دے. یا اللہ زیادہ زیادہ لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو تو نے ہمیں دیا اپنی راہ میں بانٹنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.